بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور بالآخر 10ویں محرم تھی جب مذکورہ مدت ختم ہوئی اور مسودہ کوفہ میں داخل ہوا تو بنو امیہ کا دور ختم ہو گیا۔ عیاشی نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ان 4 پرندوں کو جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاون میں کوٹا اور خدا نے انہیں زندہ کر دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گیدڑ، مرغابی، مور اور مرغے کو پکڑا اور ان کے سروں کو کاٹ کر ان کے اجسام کو ہاون میں کوٹا، یہاں تک کہ وہ آپس میں مکمل طور پر مل گئے۔ اس کے بعد ان کو 10 مختلف حصوں میں تقسیم کر کے مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیا اور ان کے سروں کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ پھر ان میں سے ایک کو آواز دی۔ خدا کی قدرت سے ملے ہوئے اجزاء ایک دوسرے سے الگ ہو کر جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف آتے تھے اور اپنے سر سے متصل ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ جب مکمل ہو جاتے تو پرواز کر جاتے تھے اور جاتے ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہتے تھے، تو نے ہمیں زندہ کیا ہے، خدا تیرے قلب کو زندگی عطا کرے۔ اور یوں جناب ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ وہ اپنے پروردگار کے خلیل ہیں، لہٰذا خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہو گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان بروز معاشر کن شکلوں میں محشور ہوں گے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، متقی افراد کے علاوہ تمام افراد بروز قیامت برہنہ مشہور کیے جائیں گے، اور خدا تبارک و تعالیٰ 10 قسم کے افراد کو قیامت کے دن مسلمانوں کی صف سے علیحدہ کر دے گا اور ان کی صورتوں کو تبدیل کر دے گا۔ وہ 10 گروہ یہ ہیں۔ نمبر 1، تیز دھاری زبان رکھنے والے، یہ لوگ بندر کی شکل اختیار کر لیں گے۔ نمبر 2، حرام خور، یہ لوگ سور کی شکل اختیار کر لیں گے۔ نمبر 3، سود خور، یہ لوگ الٹے منہ محشر میں آئیں گے۔ نمبر 4، ظالم حکمران، یہ لوگ نابینا ہو کر محشر میں آئیں گے۔ نمبر 5، خود خواہ اور خود غرض، یہ لوگ گنگے اور بہرے بن کر میدان معاشر میں آئیں گے۔ نمبر 6، بے عمل علماء، اپنی زبان چبا رہے ہوں گے جبکہ پیپ ان کے منہ سے بہہ رہی ہوگی۔ نمبر 7، پڑوسیوں کو اذیت دینے والے کٹے ہاتھوں اور پاؤں کے ساتھ محشر میں داخل ہوں گے۔ نمبر 8، جنہوں نے لگائی بجائی کر کے لوگوں کو آپس میں لڑایا ہوگا، وہ آگ سے بنی شاخوں پر لٹکے ہوئے ہوں گے۔ نمبر 9، شہوت پیشہ لوگ اور خمس و زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے مردار سے بدتر بدبو کے ساتھ محشر میں داخل ہوں گے۔ نمبر 10، مغرور اور متکبر، آگ سے بنے ہوئے لباس انہیں پہنائے جائیں گے۔ مجمع البیان۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو قبر میں کن سوالات کے جوابات دینے ہوں گے؟ روایات اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مندرجہ ذیل سوال پوچھے جائیں گے۔ نمبر 1، جس معبود کی تم نے پرستش کی وہ کون تھا؟ نمبر 2، تمہاری کتاب کا کیا نام ہے؟ نمبر 3، جس امام کی اطاعت کرتے رہے وہ کون تھا؟ نمبر 4، مال کہاں سے حاصل کیا اور اسے کہاں کہاں استعمال کیا؟ نمبر 5، کتنی عمر گزاری اور کس طرح گزاری؟ نمبر 6، اپنی نماز صحیح طریقے سے ادا کی؟ نمبر 7، اپنے مال کا خمس و زکوٰۃ لیا؟ نمبر 8، حج واجب کو صحیح طرح سے انجام دیا؟ نمبر 9، اپنے واجب روزوں کو ادا کیا؟ کافی، امالی، صدوق، بہار لیالی الاخبار سے ماخوذ۔ کیا آپ جانتے ہیں قبر کن الفاظ میں پکارتی ہے؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، قبر روزانہ یوں آواز دیتی ہے، میں بدکاروں کے لیے غربت کا مقام ہوں، میں ظلمت و تاریکی کا مکان ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں نیک لوگوں کے لیے محبت اور بخشش کا گھر ہوں۔ جب کسی مومن کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے اہلاً و مرحبا، اور جہاں تک نظریں جا سکتی ہوں وہاں تک قبر وسیع کر دی جاتی ہے۔ لیکن جب کسی کافر کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو کہتی ہے لا احلم
ولا مرحبا، تیرا آنا مجھے ناخوشگوار ہے، اور یہ کہہ کر اسے اتنا دباتی ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہونے لگتی ہیں۔ المالی صفحہ نمبر 154، بہار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 218۔ کیا آپ جانتے ہیں پہلی بار منبر کہاں تعمیر اور استعمال کیا گیا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا میں مدینہ کی مسجد میں ستون سے پوچھ لگا کر بیٹھتے تھے اور صحابہ کو موعظہ فرماتے تھے۔ یہ ستون سنگ مرمر اور ٹائلز وغیرہ کا بنا ہوا نہ تھا، بلکہ کھجور کے درخت کا تنا تھا، جو انتہائی سادگی کے باوجود عظمت و جلال کے ساتھ سرور کائنات کی تکیہ گاہ قرار پاتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے مسلمانوں اور اصحاب رسول کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، پیغمبر کی آواز تمام مسلمانوں اور اہل مسجد تک پہنچ نہ پاتی۔ جعفر ابن ابی طالب، جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے اعلیٰ مقام بھائی تھے اور ابھی حال ہی میں حبشہ کی ہجرت سے واپس لوٹے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی، حبشہ میں رواج ہے کہ خطیب اور واعظ حضرات 4 لکڑیوں سے اونچی جگہ پر جاتے ہیں اور وہاں سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس منبر کی شکل بنا کر دکھائی۔ سید الانبیاء نے اجازت دے دی اور اس طرح منبر بنایا جائے۔ بعد ازاں پیغمبر نے لکڑی کے بنے ہوئے ستون سے کنارہ کشی کر کے منبر کو اپنے قدوم مبارک سے مزین فرمایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی علم ریاضی میں بے پناہ مہارت رکھتے تھے؟ تمام علوم میں مہارت ہونے کے ساتھ ساتھ علم ریاضیات میں بھی امام علی علیہ السلام کو مہارت حاصل تھی۔ ایک مرتبہ جب مولا اپنے پاؤں رکاب میں رکھ چکے تھے، ایک یہودی ریاضی دان نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا، وہ کون سا عدد ہے جو بغیر کم ہوئے ان اعداد سے قابل تقسیم ہو؟ 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8۔ امام نے اسی عالم میں فوراً فرمایا، ہفتے کے ایام کو سال کے ایام سے ضرب دو تو مطلوبہ عدد حاصل ہو جائے گا، اور یہ کہہ کر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ یہودی نے حساب کیا تو بالکل صحیح تھا۔ ملاحظہ فرمائیں، جب ہفتے کے ایام 7 کو سال کے ایام 360 سے ضرب دیا جائے تو 2520 کا عدد ہوتا ہے۔ اب اس عدد کو اگر 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 اور 9 سے تقسیم کیا جائے تو ان سب کا نصف عدد 1260، تیسرا حصہ 840، چوتھا حصہ 630، پانچواں حصہ 504، چھٹا حصہ 420، ساتواں حصہ 360، آٹھواں حصہ 315، جبکہ 9واں حصہ 280 بنتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کون سی چیزیں قبولیت دعا کا باعث ہیں؟ نمبر 1، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنا۔ نمبر 2، ہر دعا سے قبل اور بعد صلوات پڑھنا۔ نمبر 3، خلق خدا سے نا امیدی اور رحمت خدا سے امیدوار ہونا۔ نمبر 4، خدا کی بارگاہ میں 40 روز تک دعا کو دہرانا۔ نمبر 5، دعا کے دوران قلبی توجہ۔ نمبر 6، 40 مومنین کا ایک ساتھ مل کر دعا کرنا۔ نمبر 7، دعا کرتے وقت خدا کے 40 بندوں کی حاجت کو اپنی حاجت پر برتری دینا۔ نمبر 8، دعا کی قبولیت کے بارے میں پورا امید رہنا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک،
وسهل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد